انسان کے بیمار دل کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض کی تو دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں، دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو، لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو، تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کے لیے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر انہیں اللہ کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی۔ دل کی بیماری کی چوتھی علامت، انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرا دل بیمار ہے؟ اس کی چوتھی علامت یہ ہے، جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہوتا ہو، یہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہو۔ یہ علامت کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو، اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ ذاکر شاغل بندہ مصلی پر اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے۔ وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا، مسجد کی بنی ہوئی دکانوں میں کرایہ دار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ جماعت کی نمازوں سے محروم ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیا آپ مراقبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس تھوڑا سا کرتا ہوں، جی 5 منٹ کرتی ہوں، جی مراقبہ کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجھے کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ جس آدمی کو کھانے کا وقت نہ ملے تو وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ اسی طرح جیسے مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، اسے بھی بہت جلدی روحانی موت آ جاتی ہے۔ یعنی اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھانے کے بغیر انسان زیادہ دن نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے انسان کی روح بھی اللہ کی ذکر کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر زیادہ دن زندہ نہیں رہتی، وہ مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر اسے گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے مشائخ جو ہے وہ ہر وقت مراقبہ کرنے کا وقت ڈھونڈا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو اسی طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم نے آج سیکھا کہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں اپنے دل کی بیماریوں کی علامات کا پتہ ہو، تاکہ ہم ان کو جان کر اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا سکے اور نفس کو پاک کر سکے۔ نفس اور شیطان کے مکر کے ایک اور بھی وجہ ہے کہ انسان 2 دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ شیطان بیرونی دشمن ہے اور نفس اندرونی دشمن ہے۔ شیطان دانا دشمن ہے اور نفس بھولا بھالا اور ضدی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قید شیاطین کو ضعیف کہا ہے اور قید نفس کو عظیم کہا ہے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا کے الفاظ فرمائے ہیں، یعنی بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے، اور نفس کا مکر کے ذکر میں فرمایا، نفس کے قید کے مکر کے ذکر میں فرمایا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، یعنی انسان کے اپنے نفس کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہاں شیطان کے مکر کو ضعیف کہا اور نفس انسانی کے مکر کو عظیم کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے نفس کا مکر بہت بڑا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ نفس کا مکر کون سا ہے اور شیطان کا مکر کون سا ہے؟ شیطان انسان سے مطلقاً گناہ کرواتا ہے، یعنی گناہ ضرور کرے خواہ کوئی صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی لیکن نفس جو ہوتا ہے انسان کا، نفس کا مکر، نفس انسان سے مخصوص گناہ کرواتا ہے۔
مشائخ نے اس کی پہچان یہ لکھی ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ آئے اور انسان اپنے خیال کو دوسری طرف لگا لے، لیکن بار بار اسی گناہ کا تقاضا انسان کے دل میں پیدا ہو رہا ہو، ایک ہی گناہ کے بارے میں بار بار تکرار آ رہا ہو، تو یہ پہچان لے کہ یہ میرے نفس کی خواہش ہے، میرے نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر یہ خواہش شیطان کی طرف سے ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب انسان اس وسوسے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا، پیچھے ہٹا لے گا، تو شیطان اس کے دل میں کسی دوسرے گناہ کا خیال ڈال دے گا کہ چلو یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ کر لو۔ اس طرح وہ کہیں نہ کہیں بندے کو گناہ میں الجھانے کی کوشش کرے گا۔